کھانا کھانا ایک طلسماتی تجربہ. جب کھانا کھانا طلسماتی تجربہ ہو سکتا ہے, نماز پڑھنا کیسا تجربہ ہوگا؟ اور بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ایکچولی سوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. میں تمہاری گردن توڑ دوں گا, اس لفظ کو نہ پکڑیں. اس نے کہا کیوں میں تمہاری گردن توڑ دوں؟ جس بچے نے ایک دفعہ کہا ہے نا میں گھر چھوڑ کے چلا گیا, اگر اس کے حالات ویسے رہے ایک دن وہ ٹرین کے نیچے آ سکتا ہے. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, ٹانگیں توڑے گا, چل توڑ. اکھیوں کا تارا اور راج دلارا, the one who governs on my heart. ہم میں سے ہر شخص کو اکھیوں کا تارا, راج دلارا ہونا چاہیے. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 8 گھنٹے کے سفر میں اللہ کا بندہ, نبی کا امتی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ کا اس سے تعارف ہی نہیں ہوا. اب ذرا اس کو غور سے سنیے گا سر. ہماری زندگی کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے اور وہ ہے ہماری ذہانت. کوئی بندہ مجھے بتائے گا کہ انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ Who is intelligent, who is not intelligent? Okay. In a way you are right. Very nice. کس نے کہا؟ Problem solvers. بالکل صحیح. پلیز غور سے سنیے گا. آکسفورڈ ڈکشنری میں انٹیلیجنس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, میں اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا, possession of the knowledge and skill and attitude in order to handle the situation in a win-win way. میرا موٹر سائیکل آپ کے موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا, اب میں نے دیکھا میری بتی ٹوٹ گئی اور آپ کے بھی یہاں کپڑوں پہ لگ گئی, ہم دونوں باہر نکلے. ہم میں سے جو انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا وہ اس معاملے کو ایسے سلجھائے گا کہ آپ اور میں جب بھی ڈال کے ایک دوسرے سے الگ ہوں گے, اور جو ان انٹیلیجنٹ ہوگا وہ اس کو تباہ کر دے گا اس سچویشن. اس کا نام انٹیلیجنٹ. اور یہ انٹیلیجنس کا تعلق ایکیڈیمک ایجوکیشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی اور چیز سے. تو میں اگلے کچھ منٹوں میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ابھی تک ہم نے اپنا تقریباً 25% کو ایڈریس کیا ہے اپنے آپ کو. تو انٹیلیجنس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ آپ یہ یاد رکھیے گا, انٹیلیجنس بیس کر. دیکھیں نا, میں آپ کا موٹر سائیکل ٹکرایا ہے تو میں کس بنیاد پر کہوں گا یار تمہیں چوٹ تو نہیں لگی, تمہیں چوٹ تو نہیں لگی, یار چھوڑو موٹر سائیکل چھوڑو, تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. یا میں یہ کہوں گا شرم نہیں آتی, تمہیں نظر نہیں آتا, تم اندھے ہو, میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں, تمہیں کیسے موٹر سائیکل. میں یہ کہوں گا یا یہ کہوں گا یا ان کے درمیان کیوں کہوں گا, وہ کس بنیاد پر کہوں گا؟ ہاں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں یہاں ہوں, موٹر سائیکل کا ٹکرانا لمحہ موجود ہے, اور اس لمحہ موجود کے پیچھے میری ایک پوری میموری ہے, اور اس لمحہ موجود کے آگے میری پوری امیجینیشن ہے. ان کے ساتھ میرا موٹر سائیکل ٹکرایا, ان کی بیک مجھے نظر آ رہی تھی, میں نے کہا میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کون ہے. جو ہی انہوں نے ٹرن کیا تو پتہ لگا کہ وہ جو میرا باس ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے. میرے رویے میں تبدیلی آئے گی, حالانکہ انسیڈنس تو وہی کا وہی تھا, انسیڈنس تو وہی کا وہی تھا, کیونکہ میری میموری نے آ کے کہا کہ بابا اسے پنگا نہ لینا, کوئی بات نہیں, بتی ہے نا 4,000 روپے کی, بنوا لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لمحہ موجود میں ہوں گے تو ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم لمحہ موجود کی بجائے میموری یا امیجینیشن میں چلے جائیں گے تو ہم غلط فیصلہ کر لیں گے. لہٰذا میں جس طرح باقی ٹول میں نے آپ کو بتائے ہیں, انٹیلیجنٹ ہونے کے میں آپ کو ٹول بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے, اور وہ ٹول ہیں ایبلٹی ٹو فوکس. جب ہم فوکس کرتے ہیں نا کسی چیز کو تو ہم ہمیشہ لمحہ موجود میں ہوتے ہیں, اور جب ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہم یا ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو لمحہ موجود میں نہیں ہوتا, ماضی یا مستقبل میں ہوتا ہے, وہ انٹیلیجنٹ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. اس کا ڈیسیژن ہمیشہ باعث ہوگا. اگر میں ماضی میں ہوں گا تو ان کو ڈانٹنے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کروں گا یہ ہے کون, اور اگر میں مستقبل میں ہوں گا تو میں اس بنیاد پہ کروں گا کہ میرے پاس پیسے ہیں بھی اس بتی کو کروانے کے یا نہیں بتی کروانے کے, لیکن میں میرٹ پہ فیصلہ نہیں کر سکوں گا. تو فوکس کیسے کر, اور آپ کو میں بہت ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں, شاید دنیا میں ایسے لوگ ہوں کہ جو ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی فوکس نہ ہوئے, اور بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ایکچولی سوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں, جس کی بیس پر پوری ایک فلسفی آف انلائٹمنٹ ہے
یا نروانا ہے یا جاگ جانا ہے یا ایمان کا حاصل کرنا ہے، آپ ان میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ادروائز ہم میں سے اکثر سو رہے ہیں، کیونکہ یا تو ہم ماضی میں ہیں یا مستقبل میں، تو ہم سو رہے ہیں بالکل. تو میں آپ کو جاگنے کی ٹیکنیک بتا رہا ہوں، کوئی روحانی ٹیکنیک نہیں، کوئی مراقبہ چلا کاٹنے والی ٹیکنیک نہیں، سمپل سائنٹیفک ٹیکنیک. وہ ہے ٹو ڈیولپ اے فوکس، کہ ہم فوکس کیسے کریں. اس کے لیے ایک ایکسرسائز ہے اور ایک آن فیلڈ کام ہے. ایکسرسائز یہ ہے کہ جس وقت آپ نے وہ والا کام کیا تھا نا، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے کہنے کا کہ میں معاف کروں، اس میں سے 15 منٹ اور روزانہ نکالیں. میری اس بات کو مان لیجئے گا، اور یہ نہ پوچھے گا کیوں مانے، لیکن پلیز مان لیجئے گا. 15 منٹ آپ یوں بیٹھ جائیں، اور اس میں آپ نے کرنا پتہ کیا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو کچھ کرنا سکھا سکتا ہوں، مگر کچھ نہ کرنا نہیں سکھا سکتا. کچھ نہ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے سیکھنا. تو آپ نے 15 منٹ بیٹھ کر کچھ نہیں کرنا. بس آپ ذرا توجہ دیجیے گا، میں کوشش کرتا ہوں. میں یہ کرتا ہوں تقریباً روزانہ. سفر میں نہیں کر سکا کچھ دن. یعنی میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا، لیکن تمام چیزوں سے میں الرٹ ہوں. یہ آواز آ رہی ہے، آپ میں سے کوئی کھانسا تو مجھے پتہ لگ رہا ہے، یہ باہر سے کوئی گزرا ہے تو مجھے نظر آ گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا. یہ سب کچھ ہونا مجھے انفلوئنس نہیں کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ مشق ہے. اور یہ آپ شروع کریں گے نا، آپ کو 1 منٹ میں نا لائنیں باندھ کے خیال آنا شروع ہو جائیں گے. ایک آ گیا دوسرا. تو آپ نے صرف لرن یہ کرنا ہے کہ آنے دیں، اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہ کریں اس کے ساتھ، جج نہ کریں. وہ جو ہے وہ صحیح غلط کا فیصلہ نہ کریں، بس اس کو ایکسیپٹ کریں. میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل آپ کو بھی نہیں دینا چاہتا. میں دے سکتا ہوں، آپ مہربانی کر کے میری بات، میرے سفید داڑھی کو دیکھتے ہوئے میری عمر کا خیال کرتے ہوئے آپ اس بات کو، میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ اس کو مانیں. یہ فوکس کرنے کی زبردست ٹیکنیک ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اچانک آپ پانی پینے لگے ہیں تو آپ کو یہ پانی پینا ایک طلسماتی ایکٹیویٹی لگے گی. کیا زبردست! اس کو میں نگل سکا. کتنے لوگ ہیں جو نگل نہیں سکتے؟ کتنے لوگوں کے یہاں ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے جا رہا. کئیوں کو لرنجیل پرابلم ہے، فرنجل ایکلیزیا ہے. او مائی گوڈنس. ہم جب نہا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. او کتنا گرم پانی میرے جسم پہ پڑا، کتنا مجھے لطف آیا. یہ وہ نعمت ہے جس سے ہم محروم ہیں کیونکہ ہم فوکس نہیں کر سکتے. کسی بھی ایک شخص کی طرف دیکھنا ایک طلسماتی تجربہ ہو سکتا ہے. کھانا کھانا ایک طلسماتی تجربہ. جب کھانا کھانا طلسماتی تجربہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھنا کیسا تجربہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کیسا تجربہ ہوگا، جبکہ کھانا کھانا اتنا زبردست ہے طلسماتی تجربہ. اور میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو اگین اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، صرف کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اٹ آبویسلی، میں کوئی کلیم نہیں کرتا. یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم فوکس کرنا سیکھ جائیں گے، اور ایک اس کی آن گراؤنڈ ہے جس کا آپ مجھ سے وعدہ کیجئے. آپ کی زندگی میں وہ شخص جو 24 گھنٹے میں زیادہ آپ کے پاس ہوتا ہے، مے بی آپ کا باس، مے بی آپ کا سبارڈینیٹ، مے بی آپ کا اسپاؤس، مے بی آپ کا ملازم، مے بی آپ کا کوئی دوست. اس ایک شخص کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ جب یہ مجھ سے بات کرے گا تو میں کوئی کام اور نہیں کروں گا، میں اس کی بات سنوں گا. جس ایک شخص. اور یہ 2 کام آپ شروع کر دیں. مہینے 2 مہینے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نا ایک طلسماتی تجربے، گاڑی چلاتے وقت، لکھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، نہاتے وقت، سوتے وقت، اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتے وقت، سڑک میں سودا خریدتے وقت، آپ کے طلسماتی تجربے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو کوئی نا ایسی کوئی بزرگی والی بات نہیں بتا رہا ہوں، مطلب دس از جسٹ اے ہیومن سائیکالوجی، سمپل ہیومن سائیکالوجی. اور جب آپ کو فوکس کرنا آ جائے گا تو آپ کے اندر ان بلٹ ایک انٹیلیجنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ انٹیلیجنس کے نتیجے میں آپ پرابلم سالورز بن جائیں گے.
تو کچھ آپ ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی نے. سر یہ جو 15 منٹ ہم نے کچھ طرح بیٹھنا ہے, فوکس کرنا ہے, اس طرح سر ذکر وغیرہ کو ساتھ. اچھا, اس سلسلے میں نا مختلف طریقے ہیں. میں اصل میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ بیسیکلی کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیکن بہت سارے اسکول آف تھاٹ اس کو ریلیجن سے اٹیچ کر کے اس مراقبے کو ویسے کنورٹ کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی انگلی سے نا ماتھے پہ لکھ لیتا ہوں اللہ, اور میں اس اللہ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اور آپ کبھی وہ انڈین سارے سوامیز کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دیا جلا لیں, اس کو دیکھنا شروع کر دیں فلانا. میں نے یہ سارے کچھ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایکچولی ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایکچولی کچھ نہیں کرنا, اور آپ اپنی ول پاور کو ڈیولپ کر کے بس کچھ نہ کریں. کچھ دیر بعد آپ نہیں کر سکیں گے, آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیں گے, اور جو ہی آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ایک پرابلم سالونگ ایبلٹی خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, اور آپ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے. دیکھیں انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہے نا جو معاملے کو سنبھال سکتا ہے. اب گھر کے اندر ایک بندے نے فساد مچا دیا, لڑائی مچا دی, بچے کے امتحان میں نمبر کم آئے, وہ بچہ فیل ہو گیا. اب گھر میں ایک فساد مچا ہوا ہے, اس فساد کے نتیجے میں بچے کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہو گیا, بچہ ریبیلینٹ ہو گیا, آپ کے دماغ میں ٹینشن ہوئی, میاں بیوی کا آپس میں پرابلم ہوا, چھوٹے بہن بھائی سہم گئے. ٹھیک ہے, کیا کیا آپ نے؟ اب اس بچے کے نمبر کم آئے ہیں نا, اگر آپ کو فوکس کرنا آتا ہوگا تو آپ پرابلم سالو کریں گے, جس کے نتیجے میں بچہ یہ کہے گا اس دفعہ تو میرے نمبر کم آئے ہیں, آئندہ نہیں کم آئیں گے. باقی بہن بھائی کہیں گے کہ بھائی بھائی کو ضرورت ہے مدد کی, ہم سب مدد کریں گے. میاں بیوی دونوں بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ یار کس طریقے سے ہم اسٹریٹجی بنائیں جس کے ذریعے سے اس بات کو دوبارہ نہ ہونے دیں. اب یہ جو انٹیلیجنس ہے نا, یہ فوکس کرنے سے آتی ہے, اور فوکس کے لیے ہزاروں ٹیکنیکس ہیں. اس تھوڑے سے ٹائم میں یہ 2 ٹیکنیکس میں نے آپ سے عرض کی ہیں, لیکن مسئلہ ایک بڑا عجیب ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کا نسخہ تعویذ نہیں ہوتا, ہاتھ میں پکڑنے سے آرام نہیں آتا, آپ نے دوائی لے کے کھانی پڑتی ہے. تو جو یہ 2 باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اوکے, تو دس از اباؤٹ انٹیلیجنس. اور ہمارا جو اگلا آسپیکٹ ہے وہ ہے ہماری ایموشنالٹی. آپ میں سے کوئی بتائے گا ایموشن کون ہے؟ ایموشن کیا ہوتا ہے؟ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ چلیں کوئی نہیں, میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتا, میں بتاتا ہوں. جب بھی ہم کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, غور سے سنیے گا, تو جو سب سے چیز پہلے پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں احساس. میں اس کمرے میں آیا, سارے کچھ میرے بہنوں اور بھائیوں کی عمر کے ہیں, کچھ میرے بچوں کی عمر میں ہیں, 1-2 میری عمر کے ہیں, اتنی دور سے محبت سے آئے ہیں, تو ایک احساس پیدا ہوا. اس کے لیے ورڈز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب بھی کوئی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کوئی چیز آتی ہے تو ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے. پہلے احساس کے بعد ایک اگلی چیز جنم لیتی ہے, اسے کہتے ہیں خیال. خیال اور احساس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ احساس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی, جبکہ خیال از ایکچولی اے سینٹینس ان آور ہیڈ اور اے پکچر ان آور ہیڈ. آئدر اے پکٹوریل اور اے سینٹینس ان آور ہیڈ جو ہے, اگر لینگویج نہ ہوتی تو خیال نہ آتا. اس بات پر بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ جانوروں کو خیال پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا, شاید نہیں آتا. ان کے حالات شیشے کی طرح ہوتے ہیں. جب شیشے کے سامنے سے پرندہ گزرتا ہے تو شیشے میں پرندہ ہوتا ہے, اور جب اس کے آگے سے کوئی جھاڑی گزر ہوتی ہے, جھاڑی تو پرندے پہ جھاڑی ہوتی ہے. تو جانور اس طرح سے ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن جو ہم ہیں, ہم اس نقش کو اپنا شیشہ اپنا پارٹ بنا لیتا ہے, رائٹ. تو احساس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خیال. خیال کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو خیال ہے نا, ہر خیال پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, اور نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ خیال کو ایک آبجیکٹ سمجھیں تو ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے. جو خیال کا سایہ ہے اس کا نام ایموشن ہے. ایموشن از اے شیڈو آف یور تھاٹ. اچھا, اگر ایک شیڈو ہے, آپ اس کو لمبا کرنا چاہتی ہو, کیا آپ شیڈو کو کھینچ کے لمبا کر سکتے ہو؟ چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو چھوٹا کر سکتے ہو. تو کس کو چھوٹا کرو گے تو چھوٹا ہوگا؟ آبجیکٹ کو چھوٹا کریں گے. اگر اس سائے کو چھوٹا کرنا ہے تو سائے کو چھوٹا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ورک شاپس میں سمجھنی ضروری ہوتی ہے. یو کین نیور کنٹرول یور ایموشنز. پلیز ریمبر, یو کین نیور. If you want to control your emotions, you have to control your thoughts. اور آپ کے تھاٹس کنٹرول ہو جائیں گے اگر, تو آپ کے ایموشنز کنٹرول ہو جائیں گے. تو لہٰذا اگلی 2-3 سلائیڈوں میں میں آپ کو تھاٹ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. باقی تفصیل انشاءاللہ
یہ جو میں نے آپ سے تعارف کرایا تھا اسلام ویلی کا، وہ جب پورا پروجیکٹ بن گیا تو ان میں سے ایک ایک آسپیکٹ کے اوپر 10 گھنٹے کی ورک شاپس وہاں اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کی سب سے خاص بات ہے دیٹ ول بی فری آف کاسٹ فار ایوری ہیومن بینگ ان دا ورلڈ. یہ ہم نے انشاءاللہ رضائے الہی کے لیے اس پروجیکٹ کو ہم نے سوچا ہے. اور جو اس پہ جو پہلا پروگرام ہوگا وہ یہ والا ہوگا جس کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کی الگ سے، اور یہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں. دس ول دا فرسٹ پروگرام، لیکن انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ کی طرح انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے نا اس طرح ہوگا. اینی ویز، تو اب میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ ایموشن کو کرنے کی. غور سے سنیے گا، انٹیلیجنس کی طرح بہت ڈویبل ہیں، کی جا سکتی. میں تمہیں اجازت ہے میں ذرا ورٹی لے لوں مثال کے طور پہ، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ گفتگو عام زندگی میں سنی ہوگی نا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں دیکھو میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تم دیکھنا نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی. ان کی ایک ورس فارم ہے، وہ ہے گالیاں. آپ سب لوگ ایڈلٹ ہیں، ایسی بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے. تیری، اور پھر اس کے آگے ایک مقدس رشتہ ہے، تیری ماں، تیری بہن، اور اس کے بعد ایک بہت ہینیس کرائم ہے جس کو آپ کمٹ کر رہے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، یہ گالی ہوتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے، جس بندے نے یہ کہا میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، کیا وہ واقعی گردن توڑ دے گا؟ جس نے یہ کہا کہ میں تمہاری ماں، بہت ہی فضول بات کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، جی اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ماں کہاں ہے، اور اس نے اس طرح کی حرکت کبھی کی بھی نہیں ہے، اور وہ کرے گا بھی نہیں. لیکن کسی نے اگر مجھے گالی دی، میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، میں ساری زندگی کے لیے اس کا دشمن بن سکتا ہوں، میں اس کے گھر کو جلا سکتا ہوں. حالانکہ جو اس نے کہا ہے وہ غریب نے وہ کرنا ہی نہیں ہے. ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا پہلا سٹیپ ہے ڈونٹ ہولڈ دا ورڈز. لفظوں کو پکڑیں مت. میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، اس لفظ کو نہ پکڑیں. اس نے کہا کیوں میں تمہاری گردن توڑ دوں گا؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے، سوری میں پھر مجھے دکھ ہو رہا ہے بات، ایک ماں کی گالی کسی کو دے رہا ہے، ایکچولی اس غریب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوں. آپ نے جو فلاں بندے کو میری شکایت لگائی ہے، جس کی وجہ سے آگے سے اس نے میری ترقی روک دی ہے، اس کی وجہ سے میں توقع نہیں رکھتا تھا کہ آپ نے یہ کہا. اس غریب کا ڈکشنری کا علم بڑا کمزور ہے. گالیاں دینے والے کا پرابلم وکیبولری کا پرابلم ہے. اس کو یہ بات کہنی نہیں آتی، اس نے کہا تیری ماں کی تیری سر. اب وہ بندہ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے وہ لفظ کو نہیں پکڑے گا. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دے رہا ہو، اور آپ کو گالی دی تجھے. ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک بندہ یہ کہے کہ یار تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، ماشاءاللہ دیندار لگ رہے ہو، تمہیں خود پتہ ہے گالی دینا بہت بری بات ہے، اس کے بعد تم مجھے گالی دی ہے. آئی ایم شیور کہ تم نے کچھ ایسی چیز محسوس کی ہے کہ تمہیں گالی دینی پڑی. تم آؤ میرے ساتھ، چائے کا کپ پیتے ہیں، مجھے سمجھاؤ کہ تمہیں گالی دینے کی کیوں ضرورت پڑی. آپ اس بات پر ہنس رہے ہیں، مگر دس از دا رائٹ وے. اچھا دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ اس کو چھوڑیے، آسان. آپ کا بیٹا کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ میں سے کسی کے بیٹے نے کہا ہے آج تک ایسے؟ ہو سکتا ہے آپ نہ کہتے ہو. آپ میری امی نہیں ہیں، آپ میرے ابو ہی نہیں ہیں. آپ کے خیال میں بیٹا یہ کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے، وہ آپ پر جان چھڑکتا ہے. اس کے پاس ویکیبلری نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امی جب میرے نمبر کم آئے تھے، آپ نے سارے بہن بھائیوں کے سامنے جو مجھے ذلیل کیا ہے نا، وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے میری توقع گر گئی. میں تو آپ کو مہان سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، جس کی وجہ سے میرا دل رو رہا ہے. اس بیچارے کو یہ کہنا نہیں آتا کہ ہم نے بچپن سے ہم نے کہا چپ چپ چپ، امی تھکی ہوئی آئی ہیں، ابو تھکے، چپ سو جاؤ. اس کو ہم نے بولنے سے منع کیا ہوا ہے، تو پھر بولنے کی بجائے وہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے جب چھوڑنے کو ہم کوئٹنگ ٹینڈنسیز کہتے ہیں، اور جو نفسیات کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو یہ پہلا سٹیپ ہے یہ کہنے کا کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس کو سائیکیٹرسٹ لوگ سوئسائڈل ٹینڈنسیز کہتے ہیں. جس بچے نے ایک دفعہ کہا ہے نا میں گھر چھوڑ کے چلا گیا، اگر اس کے حالات ویسے رہے ایک دن وہ ٹرین کے نیچے آ سکتا ہے. پلیز اس بات کو یاد رکھیے، اللہ نہ کرے ایسے ہو.
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب لفظوں کو نہ پکڑیں. تو میں آپ کو ایک ٹول دے رہا ہوں, اب سے آن ورڈ اگر آپ کو مجھے بہت غصہ آتا ہے, آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ لفظوں کو نہیں پکڑنا. اور جس لفظ نے آپ کو دکھ دیا ہے, ہمیں دکھ کیا چیز دیتا ہے؟ یا لفظ, یا لوگ, یا سچویشن. یہ 3 چیزیں دکھ دیتی ہیں نا. ان چیزوں کو یہ کرنا ہے کہ سوچنا پہلے ہے اور محسوس بعد میں کرنا ہے. تھنکنگ فرسٹ اینڈ فیلنگ لیٹر. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں, ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم فیل کریں گے. ہمیں کوئی کہے گا یار جاوید صاحب آپ تو ماشاءاللہ کیا, تو میں محسوس کروں گا اس کو پازیٹیولی. لیکن ہم نے اس کو ریورس کر دینا ہے, لفظوں کو نہیں پکڑنا اور محسوس بعد میں کرنا ہے, سوچنا پہلے. آپ اس کو آج سے اپلائی کرنا شروع کر دیں. آپ امیجن کریں کہ بندہ جو آپ کے سامنے غیظ و غصے سے پورا ہے, آپ کہیں 1 منٹ, آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں. اب مہربانی کر کے آپ مجھے سمجھائیں کہ میں نے کیا ایسا کیا. آپ امیجن کریں, اگر آپ یہ سچویشن کریں, کیا ہوگا آگے سے جواب؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ہاں, غصہ جو ہے اس کو قدم جمانے کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے, اور ہمارا ری ایکشن زمین پرووائڈ کرتا ہے. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, اس کا جواب ہے ہاں پہ توڑ کے دکھا. ہم نے اس کو ایک زمین کر دی. توڑنا کیا, میں تمہارا سر بھی توڑ دوں گا, تو سر توڑے گا نا, میں تیرے پورے گھر کو آگ لگا دوں گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ زمین کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس زمین کو دلدل بنا دیں تو غصہ بیچارہ کہیں نہیں رہے گا. مثلا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, ٹانگیں توڑے گا, چل توڑ, ٹانگیں توڑے گا میری, کیا کرے گا یہ مجھے بتائیں. واٹ چوائس ہی ہیز. اگر میں اس کو یہ کہوں یہ ٹانگیں توڑے گا میری, یار توڑ یار, رائٹ. پچھلی ورک شاپ میں ایسے کر رہا تھا, تو خاتون تھی, کہنے لگی جی کیا پتا میں توڑ ہی دوں. بٹ دیٹ واز اے جوک. تو اس لیے میں بہت ہی پیارے بچوں اور بہنوں بھائیوں, یہ ٹولز ہیں, جس طرح فزیکل کے 4 ٹول بتائے تھے میں نے آپ کو, کیا تھے ذرا یاد کرائیں گے؟ ڈائٹ, اور میں نے انٹیلیجنس کے بتائے تھے, فوکس, اور فوکس کے 2 ٹول بتائے تھے, ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. اور ایموشن کا یہ ٹول ہے, نیور ہولڈ دا ورڈز, تھنک فرسٹ اینڈ فیل لیٹر. اس کے بعد ہمارا یہ کوشنٹ ہے, سوشل کوشنٹ. یہ بہت ضروری ہے اگر ہم سوشلی ایکسیپٹیبل نہ ہوں, کیونکہ انسان اپنے ماحول کا بندہ ہوتا ہے. اس کے میں آپ کو ٹول بتا دیتا ہوں, بہت آسان. جب بھی ہم کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں سمجھا دوں, تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. سوشلی ایک لفظ ہمارے استاد بولا کرتے تھے, آپ نے سنا گا یہ لفظ, راج دلارا. سنا آپ نے یہ لفظ؟ اکھیوں کا تارا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکھیوں کا تارا اور راج دلارا. دا ون ہو گورنز آن مائی ہارٹ. راج دلارا. ہم میں سے ہر شخص کو اکھیوں کا تارا, راج دلارا ہونا چاہیے. لوگ کہیں کہ سر آپ مہربانی کر کے نا میرے فنکشن میں ضرور آنا, آپ کھانا میرے پاس کھا کے جانا, آپ پلیز میرے ساتھ چلنا. اور یہ کوئی ڈرامے بازی کے لیے نہیں, اس لیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے فیلوز کے ساتھ ایمپیتھی رکھتے ہیں. اور اس کی ٹیکنیک صرف ٹول یہ ہے, انسٹیڈ آف میکنگ سم ون انڈرسٹینڈ, یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہم اور ہر فرسٹ. آنیسٹلی, میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ میں اپنے ووکل کارڈ کو ریسٹ بھی دے سکوں اور ہم پوری بات ہو. لیکن آئی ہوپ اس سلسلے میں اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں. نارملی ہماری کنورسیشن یہ ہوتی ہے کہ میں تمہیں سمجھا دوں ایک دفعہ. کبھی آپ نے لوگوں کا تعارف, اچھا مجھے ایک تجربہ ہوتا ہے, میں تھوڑا سا نا سو کالڈ ایک پبلک فگر بھی ایک بن گیا ہوں, تو میں جاتا ہوں, لوگ سیلفی اور یہ وہ, اور کئی لوگ کہتے ہیں سر میں آپ کا بڑا فین ہوں, میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میرے پاس آتے ہیں, السلام علیکم سر میں آپ کو ملنے آیا ہوں. میں سر خود ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں سر, میں نے ایک نا فلانا آرگنائزیشن کرائی کی ہوئی, اب مجھے 5 منٹ ملنے کے لیے آئے ہیں, تو 5 منٹ وہ باتیں کرتے رہیں گے, مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں. سر میں سر یہ وہ میں نے سر فلاں جگہ پہ ماڈل بھی لیا, سر میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, سر میں نے اس طرح بھی کرتا ہوں, سر میں نے ایک دفعہ کیا تھا میں فرسٹ آیا تھا. چلو ٹھیک ہے سر میں سیلفی بنا لوں. اچھا اس گفتگو کا کیا فائدہ ہو؟ مجھ سے کیا ملنے کے لیے آئے تھے وہ تو خود ملوانے آئے تھے مجھے اپنے آپ سے. تو ہم بھی زندگی میں یہی کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں,
ساتھ والے کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم میرا نام جاوید اقبال ہے, میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل تھا, میں فلاں تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بیسیکلی دوسرے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, ہم خود کہنا چاہتے ہیں مجھے تم مانو کہ میں بڑی شے ہوں, اور ایسا کرنے میں ہمیشہ خود نمائی کرتے ہیں, ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اپنے بارے میں جو شخص گفتگو کر رہا ہوگا وہ ہمیشہ ایگزیجریٹ کرے گا, یہ آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ ہر شخص کا ایک ریئل سیلف ہوتا ہے اور ایک پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ میں ریئل سیلف نہیں ہوتا, ہمارے ہاتھ میں پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے, اور پروجیکٹڈ سیلف از آلویز شارٹر دین دا ریئل سیلف. اور اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہماری گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے, ہماری گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے, اپنے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کا کیا تعارف ہے؟ جاوید اقبال. کیا کرتے ہیں؟ میں ملازمت کرتا تھا, اب ریٹائر ہو گیا. کہاں ملازمت کرتے تھے؟ محکمہ صحت میں. تو اگر میں نے شلوار قمیض سی پہنی ہوئی ہے, ذرا کپڑے میرے ہوئے, تو اس نے کہا ہاں محکمہ صحت میں کوئی کلرک, ہیڈ کلرک وغیرہ ہوں گے. سو واٹ؟ اگر اس نے یہی سمجھ لیا, اور اگر میں نے پہلے اس کو کہہ دیا کہ میں تو 20,000 لوگوں کے اوپر ایک پرنسپل تھا اور میں پنجاب پالیسی بورڈ کا میں ممبر تھا تو فلاں تھا, وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا نا, وہ ایسے نا میری اس دہشت میں نا اپنے آپ کو کھولے گا ہی نہیں. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 8 گھنٹے کے سفر میں اللہ کا بندہ, نبی کا امتی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ کا اس سے تعارف ہی نہیں ہوا. اگر آپ سے تعارف ہوا ہوتا, کیا پتا آپ اس کی وجہ سے جنت میں یا اس کو جنت کے راستے میں لے جانے کے باعث بن جاتے. تو اس لیے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اف یو ہیو ٹو بی سوشلی افیکٹو. اور پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوشلی افیکٹو کا مطلب کمرشلی افیکٹو نہیں ہے کہ آپ مارکیٹنگ کتنے ٹرک نیک نہیں کر سکتے ہیں. سوشلی افیکٹو کا مطلب ہے آپ اپنی حیثیت کو استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے بنا سکتے ہیں. پلیز, یہ ایتھوس ہے ہماری لائف کا, مسلمان کا. اگر مسلمان کی لائف میں سے یہ ایتھوس اور سینٹرل پلر نکل جائے تو اس میں اور وہ جو دہری ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کرنا ہے, تو اس لیے نہیں کہ میری مارکیٹنگ سکل بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ میں اپنی اس حیثیت کو سوشلی استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو بس یہ ٹول ہے جی, بڑا سمپل سا ہو جاتا. ہاں یہ بات فیمس ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ٹول ہے یہ بڑا ضروری ہے, پلیز کو غور سے سنیے گا. یہ میں نے ایک انڈین بندہ ہے, اس کا نام ہے مہیشوری, ہاں سندیپ مہیشوری. تو یہ میں نے اس سے سیکھا ہے, مطلب اس لیے میں ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ بات یہ ارننگ لرننگ نہیں. تو میں نے ان کے ایک لیکچر میں یہ دیکھا, یہ بات سنی. انہوں نے کہا کہ زندگی میں لوگوں کے 2 ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں, ایک ارننگ, ایک لرننگ. ارننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اس یہاں آ کے کس طریقے سے میں اپنی مارکیٹنگ کر کے کسی طریقے سے میں کوئی منافع کما سکوں, اور ہماری ساری گفتگو اس کے گرد گیر کر رہی ہوتی ہے. اور لرننگ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس بندے سے کچھ سیکھ سکوں. تو میں تفصیل میں نہیں جاتا. اگر آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو لرننگ کر لیں اور کسی کو سمجھانے کی بجائے سمجھنا کوشش کریں, تو ہمارا سوشل کوشنٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کا سمپل یارڈ سٹک ہے کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں. میں پیرنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات مانے گا, یعنی آپ کی رسپیکٹ کرے گا, تو اس کے لیے آپ کو رسپیکٹ ایبل ہونا پڑے گا. رسپیکٹ ایبل نہیں, رسپیکٹ ڈیش ایبل, اس قابل جس کی رسپیکٹ کی جائے. رسپیکٹ ایبل کا یہ مطلب ہے, رسپیکٹ کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ رسپیکٹبل وہ ہوتا ہے جس کی قدر کرنی چاہیے. رسپیکٹ کا مطلب ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے. اس کی سمپل یارڈ سٹک ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے بابا شاپنگ میں میرے ساتھ چلیں, بابا میں نے یہ جوتے خریدنے لیکن آپ میرے ساتھ چلیں, آپ ذرا تھوڑا سا میرے پاس بیٹھیں. اگر وہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوشل کوشنٹ بہت ہائی ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ محنت کیجئے, دوبارہ اس کو کیجئے ڈیولپ. تو دیٹ از اباؤٹ سوشل کوشنٹ.